السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج انشاءاللہ، اس سے پہلے تو پوسٹ ڈیبیٹ جو انالیسس ہے وہ ہو چکا ہے سمیر کی ڈیبیٹ کے اوپر، حضرت مفتی یاسین ندیم الواجدی صاحب کے چینل کے اوپر، اور ماشاءاللہ عامر بھائی کے ساتھ اچھی گفتگو ہوئی، اور وہاں پر سارا کٹا چٹا جو ہے وہ نکل کر الگ ہو گیا سمیر کا۔ آج میرا ارادہ نہیں تھا اسٹریم کرنے کا، لیکن اچانک سے پھر آخر وقت میں بن گیا ہے، اور آج میری نیت یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں جنہوں نے وہ ڈیبیٹ دیکھی ہے، کنسیپٹ آف گاڈ ان اسلام، زید پٹیل صاحب کی اور سمیر کے درمیان جو ہوئی ہے، تو اس کے اوپر آپ حضرات کی جو زیادہ سے زیادہ رائے ہے وہ آ نہیں سکی ہے۔ تو آج میری نیت یہ ہے کہ جتنے ہمارے مسلم بھائی ہیں یا بہن ہیں وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے شارٹ میں اور چلے جائیں، اور جو غیر مسلم بھائی ہیں وہ بھی آئے اپنے خیالات کا اظہار کریں مختصر وقت میں اور جائیں، اور سمیر کے کٹھے چھٹے کے اوپر اور سمیر کے پورے کریئر کے اوپر اور اس کے دوگلے پن کے اوپر اور اس کے ڈبل اسٹینڈر کے اوپر انشاءاللہ میں منگل کے روز یعنی ٹیوزڈے کو فرسٹ پارٹ کروں گا، اور وینسڈے کو سیکنڈ پارٹ کروں گا۔ یہ دو اسٹریم انشاءاللہ تفصیلاً یعنی ڈیٹیل کے اندر سمیر کے اوپر ہوگی، اور اس کے اندر سمیر کے ان تمام دعووں کو جن دعووں کے اندر اس نے یہ کہا اقرار کیا ہے کہ میں فلاں اس کو مانتا تھا، میں پہلے کرسچن تھا، میں پہلے سناتنی تھا، میرا جو ہے نیچر میرا خدا ہے، نیچر میرا رب ہے، یعنی جس کے جتنے ڈبل اسٹینڈرڈ تھے وہ، اور اس کی جتنی کارستانیاں ہیں وہ، اور ڈیبیٹ کے اندر جو اس کی شکست ہوئی ہے وہ، ان تمام کو اکٹھا کر کے انشاءاللہ منگل کے روز آپ کے سامنے میں ود پروف یعنی ویڈیو کے ذریعے رکھوں گا۔ ویڈیو آپ کے سامنے انشاءاللہ چلے گی، اور ویڈیو کے ساتھ ساتھ میرا اپنا کمنٹ بھی ساتھ میں آتا رہے گا۔ تو انتظار کیجئے منگل کا، ٹیوزڈے کا، اس دن دھماکہ ہونے والا ہے، اور ایکس مسلم سمیر کا کریئر ایک دم دی اینڈ ہونے والا ہے ہماری طرف سے۔ لیکن آج میں چاہ رہا ہوں کہ ابھی ڈیبیٹ حال ہی کے اندر ہوئی ہے، تو بہت سارے لوگ جو مفتی صاحب کے چینل پر بھی نہیں جا سکے ہوں گے یا زید صاحب کے چینل پر بھی نہیں جا سکے ہوں گے، ان کو آج انشاءاللہ اس چینل پہ موقع مل جائے گا، وہ آ کر اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ اب ہمارا سلسلے شروع کرنے کی ترتیب یہ رہی ہے کہ ابتدا کے اندر میں اپنے ایک ساتھی سے قرآن کریم کی تلاوت کرواؤں گا، اور اس کے بعد کچھ نعتیہ اشعار ہوں گے، اور ایک ساتھی کو اور بھی میں نے دعوت دی ہے، ہمارے بہت قریب اور بڑے عزیز ساتھی ہیں ساحل منوا کر کے، بہت بہترین کلام پڑھتے ہیں، آج ان کو بھی مدعو کیا ہے، چونکہ بھائی جب ہم کو فتح حاصل ہوئی اور بہترین طریقے سے ہم نے شکست دی ہے سامنے والے کو، تو کیوں نہ قرآن کریم کی تلاوت ہو، کیوں نہ جو ہے نعتیہ اشعار پڑھے جائیں۔ یہ تو ہمارا ایک وہ رہا ہے کہ ہماری ایک نشانی رہی ہے، اور ہمارے ساتھ ایک خصوصیت رہی ہے کہ ہمیں یہ چیز عطا ہے اللہ کی طرف سے، ہمیں یہ چیز میسر ہے، تو جو چیز ہمارے پاس ہے اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے میں آج کی اسٹریم کی ابتدا کرنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ہمارے اسلامک اسٹوڈنٹ کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں گے، اور قرآن کریم کی تلاوت سے ہمارے آج کی اسٹریم کا انشاءاللہ وہ آغاز کریں گے۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق واجعل لي من لدنك وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل
إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يعوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ بہترین، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور محفل کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے ہوا ہے اور جان میں جان آ جاتی ہے، اور آیتوں کی تفسیر کا موقع نہیں ہے، لیکن جو تلاوت کی گئی ہے اس کے اندر ایک آیت ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ تفسیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کچھ قرآن کریم کی آیتیں اتنی واضح ہیں کہ وہ عربی ہونے کے باوجود بھی ایک اجمی کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اس کا مفہوم بالکل واضح ہے۔ تو حق جب آئے گا نا تو باطل کے ایسے ہی جو ہے وہ پرکشے اڑتے ہیں جس طریقے سے اڑے تھے۔ تو یہ آیت قرآن کریم میں ہے، اور الحمدللہ ایسے موقع کے لیے ہے، یعنی تمام موقعوں کے لیے، لیکن ایسے موقع پر اس آیت کا مفہوم، اس آیت کی تفسیر آٹومیٹکلی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایسے موقع پہ نہیں سمجھ میں آتی جب بندہ تلاوت کرتا ہے، لیکن جب ایسے موقع ہوتے ہیں جب حق اور باطل سامنے ہوتا ہے اور اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی حق کو فتح عطا فرماتے ہیں، تو اس موقع پر یہ آیت جو ہے آٹومیٹکلی جا کر فٹ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ کیوں باطل کیوں جائے گا؟ ان الباطل کان زہوقا، وہ اسی لیے ہے ہی، وہ جانے کے لیے ہے، وہ ختم ہونے کے لیے ہے، وہ ڈوبنے کے لیے ہے، وہ نیست و نابود ہونے کے لیے ہے، وہ شکست فاش ہونے کے لیے ہے۔ تو باطل ہے اسی کے لیے، جب ہے اسی کے لیے تو اس کے ساتھ یہی حشر ہونے والا ہے۔ بس اللہ سے ہمیشہ یہ دعا گو ہونا چاہیے کہ اللہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ہمارے نظروں کے سامنے واضح فرما دے۔ ہم اگر حق کو حق نہیں سمجھ رہے ہیں، باطل کو باطل نہیں سمجھ رہے ہیں، تو پھر اسی کشمکش کے اندر پڑے رہیں گے، اور یہ جو کشتیاں چل رہی ہے ارتداد کی اور الحاد کی، جو ہوائیں چل رہی ہے اس کے اندر پھنسیں گے، اور پھنسنے والے وہی ہوتے ہیں جن ہواؤں کے اندر اصل حق کو حق اور باطل کو باطل نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ تو اس قرآن کریم کی تلاوت سے اور آج کی اس محفل سے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے سامنے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا واضح فرما دے۔ اب اس کے بعد ماشاءاللہ ہمارے ایک اور عزیز ساتھی ہیں ساحل منوا کر کے، تو وہ انشاءاللہ نعت پڑھیں گے، لیکن اس کے بعد ہمارے اسلامک اسٹوڈنٹ بھی پڑھیں گے، کیونکہ آج یہ محفل سجی ہے تو میں نے سوچا کہ ساتھ میں سج جائے۔ تو ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ایک ہمارے اور عزیز ساتھی ہیں ساحل منوا۔ تو سب سے پہلے میں اسلامک اسٹوڈنٹ صاحب سے ہی کہوں گا کہ انشاءاللہ آپ بھی کچھ نعتیہ اشعار پڑھ دیں، اور ان کے بعد انشاءاللہ ہمارے ساحل جو منوا صاحب ہیں وہ بھی ایک اپنا انداز رکھتے ہیں ماشاءاللہ نعت پڑھنے کا۔ میں جب عالمیت پڑھتا تھا مجھ سے 2-3 سال آگے تھے یہ ساحل صاحب، بلکہ مولانا ہے، مولانا اور قاری ساحل صاحب۔ تو لجنہ کا جو وہ ہوتا ہے مسابقہ ہوتا ہے، تو اس مسابقے کے اندر جو میرا آخری سال تھا اس کے اندر ماشاءاللہ ان کا اول نمبر آیا تھا۔ تو اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ کیا آواز کے اندر ملکہ ہوگا۔ تو یہ محفل سجی ہے، تو اسلامک اسٹوڈنٹ کو میں پہلے کہوں گا کہ آپ کو جو نعتیہ اشعار پڑھ دیں، اس کے بعد انشاءاللہ مولانا اور قاری ساحل صاحب انشاءاللہ پڑھیں گے، اور ہمارے عزیز مہمان عاصم بھائی بھی جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ، تو میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ عاصم بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ بخیر ہیں؟ جی الحمدللہ۔ جی کارروائی شروع کریں آگے کی؟ جی بالکل، جی اسلامک اسٹوڈنٹ صاحب۔ جی مفتی صاحب۔ شاہ ذی شان کو، شان قرآن کو، جذبہ ایمان کو، رب کے مہمان کو، السلام 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 السلام۔ شاہ ذی شان کو، شان قرآن کو، جذبہ ایمان کو، رب کے مہمان کو، السلام 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 السلام۔ حق کے دلدار کو،
شاید آواز چلی گئی ہے اسلامک اسٹوڈنٹ صاحب کی کسی وجہ سے، نیٹ کے ایشو کی وجہ سے۔ اسلامک اسٹوڈنٹ صاحب آپ کی آواز چلی گئی ہے؟ اچھا، تو اسلامک اسٹوڈنٹ صاحب آتے ہیں جب تک، تو ان کو انشاءاللہ ہم اس کے بعد پڑھنے کا موقع رکھتے ہیں۔ ساحل صاحب آپ حاضر ہیں؟ مولانا ساحل صاحب اپنا مائک انمیوٹ کریں آپ۔ اچھا چلو، اسلامک اسٹوڈنٹ چلے گئے جی۔ ساحل صاحب جی، جی جی السلام جی، علیکم۔ وعلیکم السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی 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 جی، تو میں چاہ رہا تھا کہ ان کا کسی مائک کا ایشو ہو گیا ہے، تو آپ شروع اچھا کریں اچھا ماشاءاللہ، اچھا اپنے اچھا، اپنے انداز، اپنے جی لہجے جی میں جی آپ جی کمپلیٹ کریں اطمینان سے، جس طرح آپ کو پورا کرنا ہے، جی جتنا وقت لینا ہے، کوئی جلدی نہیں ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ جی جی اسلامک اسٹوڈنٹ صاحب کو ہم موقع دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جی 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 جی، کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ ایک منٹ میں تھوڑا اچھا، انٹرنیٹ ایشو ہو رہا ہے، اوکے، ہاں جی، آ رہی ہے اب؟ آ رہی ہے نا آواز؟ جی بالکل، ایک دو نعتیں سنا دیتا ہوں۔ جی بالکل۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ذکر احمد سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے، ذکر احمد سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے، وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں، وہ ماشاء بھی اللہ، دل کوئی دل ہے جہاں میں، جس میں تصویر طیبہ نہیں ہے، چاند سورج ستاروں کو دیکھا، خلد منظر نظاروں کو دیکھا، چاند سورج ستاروں کو دیکھا، خلد منظر نظاروں کو دیکھا، خلد منظر نظاروں کو دیکھا، لوٹ آئی مگر لوٹ آئی مگر میری نظریں، کوئی بھی تیرے جیسا نہیں ہے، ذکر ماشاء اللہ، احمد سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے، حج کی دولت جسے مل نہ پائے، جائے جائے وہ گھر اپنے جائے، حج کی دولت جسے مل نہ پائے، جائے جائے وہ گھر اپنے جائے، ماں کے قدموں کو ماں کے قدموں کو جو چوم لے جو
ماں کے قدموں کو وہ چوم لے جو سنگ اسود کو چوما نہیں ہے، ذکر احمد سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے۔ اے میری موت رک جا ابھی تو، پھر چلیں گے جہاں تو کہے گی، اے میری موت رک جا ابھی تو، پھر چلیں گے جہاں تو کہے گی، پھر چلیں گے جہاں تو کہے گی، اپنے مشق تصور میں طیبہ، اپنے مشق تصور میں طیبہ، میں نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے، ذکر احمد سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے، وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں، جس میں تصویر طیبہ نہیں ہے، خاک پائے نبی منہ پہ ملنا، عطر ہو مصطفیٰ کا پسینہ، خاک پائے نبی منہ پہ ملنا، عطر ہو مصطفیٰ کا پسینہ، عطر ہو مصطفیٰ کا پسینہ، ان کی چادر کا ٹکڑا کفن ہو، ان کی چادر کا ٹکڑا کفن ہو، اور کوئی تمنا نہیں ہے، ذکر احمد سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے، دشمنان صحابہ سے کہہ دو، خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، دشمنان صحابہ سے کہہ دو، خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، ہم غلامان اصحاب نبی ہیں، ہم غلامان اصحاب نبی ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے، لامکاں تک ہے تیری رسائی، گیت گاتی ہے تیری خدائی، لامکاں تک ہے تیری رسائی، گیت گاتی ہے تیری خدائی، گیت گاتی ہے تیری خدائی، وہ جگہ ہی نہیں، وہ جگہ ہی نہیں، وہ جگہ ہی نہیں دو جہاں میں، جس جگہ تیرا چرچا نہیں ہے، کاش ہم بھی
مدینے کو جاتے، حال دل ان کو رو کر سناتے، کاش ہم بھی مدینے کو جاتے، حال دل ان کو رو کر سناتے، کاش ہم بھی مدینے کو جاتے، حال دل ان کو رو کر سناتے، حال دل ان کو رو کر سناتے، مفلسی سے ہے مفلسی سے ہے مجبور ساحل، مفلسی سے ہے مجبور ساحل، ورنہ کس میں یہ جذبہ نہیں ہے، ذکر احمد سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، مزہ آ گیا۔ میں چاہوں گا اس پر جزاک عاصم اللہ۔ بھائی بھی اپنا کمنٹ دے، اور پھر انشاءاللہ سب سے پہلے آج کی جو اسٹریم کا موضوع ہے پوسٹ ڈیبیٹ انالیسس، تو اس کے اوپر عاصم بھائی کا تبصرہ لیں گے، اور ہم تھوڑا واضح طور پر ڈیٹیل میں لیں گے تبصرہ، چونکہ دو طرح لینا ہے، ایک تو ڈیبیٹ ہوئی اس کے اوپر، کل کٹا چٹا اس کا کھلا ہے مفتی یاسر صاحب کے چینل پر وہ، اور اس کے بعد اسی کے درمیان میں لنک پبلک کر دوں گا، تو جتنے بھی احباب سن رہے ہیں ان کے پاس موقع رہے گا، وہ جوائن کر کے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں ڈیبیٹ کے تعلق سے۔ اور جیسا کہ میں نے اناؤنس کر دیا ہے کہ ٹیوزڈے اور وینسڈے 2 دن ایسے ہوں گے جس کے اندر میں فرسٹ اور سیکنڈ پارٹ 2 پارٹ کروں گا، جن کے اندر برابر سے دا اینڈ آف سمیر کا کریئر کر کے 2 اسٹریم کرنے والا ہوں، اور اس کے اندر ڈیٹیل کے اندر اس کی سارے جتنی بھی بونگیاں ہے اور اس کی جتنے بھی جھوٹے دعوے ہیں ان تمام کے انشاءاللہ میں خلاصہ کروں گا۔ تو اسلامک اسٹوڈنٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ، میں آگے جا کر تھوڑی سی جب خشکی آئے گی ہمارے درمیان میں تو اس دوران انشاءاللہ میں ان سے نعت پڑھواؤں گا، کیونکہ ماشاءاللہ بھی بہت لمبی چوڑی نعت ساحل بھائی نے پڑھ دی۔ وہاں ساحل صاحب نے اللہ تعالیٰ آپ کو خوب مبارک کرے، آپ کے علم میں خود برکت عطا فرمائے، بارک اللہ علما وعملا وفنا وعمر، تو اور اللہ تعالیٰ آپ سے اس طرح سے کام لیتے رہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا، جب بھی تب بھی انشاءاللہ ہم ان کو دعوت دیں گے، ہماری دعوت پہ ماشاءاللہ یہ لبیک کہہ دیتے ہیں۔ بس میں نے 5-10 منٹ پہلے ہی کہی ہوگی یہ بات، انہوں نے لبیک کہی اور یہاں پر آ کے ماشاءاللہ اتنے اچھے انداز میں انہوں نے نعت پڑھی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور خوب مبارک کرے۔ تو عاصم بھائی آپ سے ابتدا کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ لنک پبلک کر دوں گا میں۔ جی عاصم بھائی۔ جی جزاک اللہ خیر، بہت بہترین ماشاءاللہ، یہ پرانے دنوں بچپن کی یادیں دلا دی، کیونکہ اب ایسی اکثر محفلوں میں جانا بہت کم ہو گیا ہے مشغولیات وغیرہ کی وجہ سے، جہاں اس طرح کی جو ہے وہ نعت وغیرہ پڑھی جاتی ہو۔ تو یہ آپ نے ایک نیا شروع کیا ہے ہماری اسٹریم میں، ماشاءاللہ اس کو برقرار رکھیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد جہاں تک مسئلہ سمیر کا ہے یا اس طرح کے جو بھی لونڈے لپاڑے لوگ ہیں، ان لوگوں کا جو مسئلہ ہے، اصل جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کے لیے دقت بڑی یہ ہو گئی ہے کہ ہمیں جاہلوں سے پالا پڑ گیا، اور امام شافعی رحمہ اللہ کا قول پتہ ہی ہے آپ کو کہ یعنی 40 عقل مندوں کو جو ہے ایک دلیل سے مطمئن کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن ایک جاہلوں کو جو ہے وہ 40 دلیلوں سے جو مطمئن نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جاہلوں کو دلیل سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو یہ جتنے بھی گینگسٹر لوگ ہیں، تو ان سب کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو دلیل سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ خود کیا بول رہے ہیں، ان کو اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ سامنے والا جو بات کہہ رہا ہے وہ کس اینگل سے کہہ رہا ہے، کس کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہے، اور اس کا کیا جواب ہونا چاہیے۔ یعنی یہ بیسک جو کمپریہنشن ہے نا، ان کے اندر بھی ان کو دقت ہے کہ یہ مفہوم بھی صحیح طور پہ اخذ نہیں کر سکتے سامنے والے کی بات سے۔ اب دیکھیں کہ جو ڈیبیٹ ہوئی ہے زید صاحب کے ساتھ، تو ماشاءاللہ زید صاحب نے جو ہے وہ ایک طرف سے جو ایک کنسسٹنسی کے ساتھ ایک علمی گفتگو ہوتی ہے، کیسے دلائل کو رکھنا ہے، چیزوں کو رکھنا ہے، وہ رکھتے چلے گئے۔ سمیر اپنے اوپننگ اسٹیٹمنٹ میں ہی
10 طرح کی باتیں کر رہا ہے، یعنی اس کو خود پتا نہیں کہ وہ ہے کیا. اتنا کنفیوزڈ آدمی ہے وہ کہ اس کو خود نہیں پتا کہ وہ ہے کیا. ہاں مجھے لگتا ہے کہ اس کو ایک چیز پتا ہے کہ وہ جو ہے وہ لوگوں کو بیوقوف بنا کے پیسے اینٹ رہا ہے، یہ پتا ہے اس کو. باقی وہ کیا ہے اس کو پتا نہیں کچھ بھی. اب اپنے اوپننگ اسٹیٹمنٹ میں اسے 10 20 50 یعنی جو من میں آتا ہے بک دیتا ہے. مطلب یہ بھی نہیں سوچتا ہے. اب رسپانسبل آدمی ہو تب تو وہ بولنے سے پہلے کچھ زبان کھولنے سے پہلے جو ہے تھوڑا آدمی سوچتا ہے کہ بھائی میں رسپانسبل آدمی ہوں، میں کچھ کہہ دوں گا تو بعد میں اس کی جواب دہی مجھے طے کرنی ہے. اس کو پتا ہے کہ وہ رسپانسبل آدمی ہے نہیں، جو بھی بک دے بس بکنا ہے اس کو تو بکنے کے پیسے ملتے ہیں نا، اس کی تو کوئی جواب دہی طے ہوتی نہیں ہے. تو وہ ایسے مطلب کنبے سے، ایسے خاندان سے بلونگ کرتا ہے کہ جہاں جواب دہی کا کوئی مطلب نہیں بنتا. کبھی کہتا ہے کہ میں فلاں ہوں، کبھی کہتا ہے میں فلاں ہوں، کبھی کہتا ہے میں فلاں آئیڈیولوجی رکھتا ہوں، کبھی کہتا ہے میں فلاں آئیڈیولوجی رکھتا ہوں. اس طرح کی بات. اتنے کانٹرڈکشنز ہیں کہ جو لوگ یعنی کہ عام سمجھ والے لوگ ہیں نا وہ بھی شرما جائے یار کہ کس بندے کو لے کے آئے ہیں یہ لوگ. اور تعجب ان لوگوں پہ ہے کہ جو ان لوگوں کو گود میں بیٹھائے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ ان کو قابل سمجھتے ہیں. مجھے پکا یقین ہے کہ جو لوگ ان کو گود میں بیٹھائے ہوئے ہیں وہ پیچھے میں ان کو گالی دیتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ یہ سب تو ایسے بیوقوف ہے، بس ہمارے مفاد کو یہ پورا کر رہے ہیں، چلو اس لیے جو ہمارے گود میں بیٹھو، آ کے ملائی کھاؤ، رسگلے کھاؤ. وہ اس لیے جو ان کو ملائی اور رسگلے دیے جا رہے ہیں. اس لیے نہیں دیے جا رہے کہ ان کے اندر صلاحیت ہے یا ان کے اندر کوئی قابلیت ہے یا واقعی جو ہے انہوں نے کوئی تیر مار لیا. ایسا کوئی مطلب نہیں ہے. جو لوگ ایسے لوگوں کو ملائی کھلا رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ یہ بربک لوگ ہیں، ٹھیک ہے، بیوقوف لوگ ہیں، لیکن ان کو مفاد اپنی حاصل کرنی ہے تو ایسے ہی لوگ جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں کہ پوری ڈیبیٹ میں یہ بندہ کیا بولتا رہا ہے اس کو خود نہیں پتا. دیکھیں گے ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے پانچویں، ہر ایک پہ وہ بس بھاگتا رہا ہے. ایسا نہیں ہوا کبھی پوری ڈیبیٹ میں، ایسا نہیں ہوا کہ اس نے جو ہے کوئی ایک پوائنٹ پکڑی ہو اور اس پہ جو ہے وہ زید پٹیل صاحب کو گھیرنے کی کوشش کی ہو یا گھیر سکتا. وہ پتا ہے اس کو کہ وہ بھی نہیں کر پائے گا. اس کو پتا تھا کہ وہاں کیا ہوگا نہیں ہوگا اس کو چھوڑو. وہ اپنی سلائیڈ لے کے آیا، وہ بھی مطلب پتا نہیں کس نے جو ہے اس کو وہ سلائیڈ فارورڈ کی تھی، کون سا جاہل تھا پتا نہیں. اب دیکھیں کہ ان کا جو سورس ہے وہ بھی جہالت پہ مبنی ہے. تو ان کا کیا ہوگا اب سوچیں کہ یہ جس سورس کو کوٹ کر رہے ہیں، جہاں سے ملا ہے ان کو سارا پی پی ٹی وغیرہ، فلانی صورت، فلانی آیت، فلاں یہ وہ بھی جاہل ہیں. تو اب ان کے پیچھے جس کو یہ اپنا یعنی کہ گرو مان رہے ہوں گے یا اپنا سورس منبع ماخذ مان رہے ہوں گے، وہ بھی پڑھلے درجے کا جاہل ہے جو اس طرح کے آیات اور صورت وغیرہ کے نمبر ان لوگوں کو دیتا رہتا ہے. تو اب ان کا یہ لیول ہے، یہ معیار ہے کہ جو بندہ صحیح سے آیت اور صورت کوٹ نہیں کر سکتا ہو، وہ اس کو سمجھ کہاں سے سکتا ہے یا اس کو انٹرپریٹ کہاں سے کر سکتا ہے، وہ اس کو سمجھا کہاں سے سکتا ہے. یہ تو بہت دور کی بات ہو گئی نا. یعنی کہ بیسک چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں بار بار کہتا ہوں کہ نقل کے لیے بھی عقل چاہیے. تو ان کے اندر اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ نقل کر سکیں کم از کم. تو یہ ان کی حالت ہے. اب زید پٹیل صاحب نے ماشاءاللہ بہت زبردست گفتگو کی، سارے پوائنٹس رکھ دیے، سارے دلائل رکھ دیے اور بہت پولائٹ وے میں ان کو سمجھایا بھی. لیکن اب کیا کریں، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کو لیے کہا ہے نا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرض. ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ لوگ ہٹ درمی پہ اتاروں گا. اب ایسے لوگوں کو جو ہے گمراہی نہ ملے تو کیا ہدایت ملے کہ اس کے سامنے سب کچھ چیزیں جو ہے وہ لا کے رکھ دی گئی ہے، اس کے پاس جواب نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن نہیں ماننی نہیں آپ کی بات. بھائی ٹھیک ہے، ہمارے پاس جواب نہیں ہے، آپ جو باتیں کہہ رہے ہو اس کا جواب نہیں ہے، آپ یہ جو باتیں کہہ رہے ہو وہ عقل سے جو ہے وہ صحیح سمجھ میں آتی ہے لیکن ہمیں ماننی نہیں ہے. تو بھائی ایسے لوگوں کو ہدایت کہاں سے ملتی؟ اب دیکھیں خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اب یہ اللہ تعالیٰ کو بلیم کریں گے کہ بھائی میں گمراہ تو مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا جو ہے معیار ہے، یہ ان کا لیول ہے. لیکن اب دیکھیں یہ پورا کانٹیکسٹ اب دیکھیں گے تو سمیر نے یہ سب کچھ شروع کیا ہے، یہ سب کو پتا ہو رہا ہے، یہ خود ان کے اپنے لوگوں کو بھی پتا ہے کہ ان کی جو ہے شاخ ختم ہو گئی، ان کی جو